إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه وتعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہمیں یہاں پر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، جس اللہ رب العالمین نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، ہم پر اپنا انعام نازل کیا کہ ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا، ہمیں ان لوگوں میں سے بنایا جنہوں نے
کلمہ توحید کو دل سے، زبان سے اور پورے وجود سے مانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس توحید پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جب اس دنیا سے اٹھائے، جب ہماری موت ہو تو اسی کلمے پر ہماری موت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ہم سب کی طرف سے درود و سلام کا نذرانہ عقیدت ہو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں مکمل اور بہترین رہنمائی فرمائی۔ میرے معزز سامعین، جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ بات بیان بھی کی گئی کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس کو شہر اللہ کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوئے، جن واقعات میں سے چند ایک میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، اور آج کے اس خطبے میں مزید ایک عظیم واقعہ جو اس محرم الحرام کے مہینے میں پیش آیا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو بیان کیا کہ اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی، اور اسی مہینے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو نجد کی طرف روانہ کیا ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ۔ واپسی پر اس لشکر نے نجد کے بادشاہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کیا، اور پھر ان کا پورا واقعہ پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ آج کے خطبے کے اندر جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے غزوہ خیبر کا واقعہ۔ محرم الحرام کے مہینے میں یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو واقعات پیش آئے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کو ضرور پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے اور معلومات حاصل کرنی چاہیے، اور پھر انہی واقعات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو سیرت کی تعلیم، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیم اسی طرح سے دیا کرتے تھے جیسے کہ نماز کے لیے کوئی سورت کسی بچے کو سکھائی جاتی ہے۔ جب ہم کسی بچے کو الحمد شریف یا سورہ اخلاص یاد کراتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو سیرت کی باتیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جو باتیں ہیں، جو واقعات ہیں، زندگی کے جو بہت سارے لمحات ہیں، ان کو اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ تو بہرحال آئیے ہم غزوہ خیبر کے تعلق سے کچھ معلومات آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے اس موقع پر بہت سارے واقعات رونما ہوئے. ان ساری چیزوں کو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن چند چیزیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی آپ کے سامنے بیان کروں گا. ابن ہشام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر محرم سن 7 ہجری کے اندر واقع ہوا، اور اس کے مقابلے میں واقدی جو ایک اور مورخ ہیں، سیرت نگار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر صفر یا ربیع الاول کے مہینے میں واقع ہوا، سن 7 ہجری کے اندر ہی، لیکن مہینہ انہوں نے دوسرا بتایا، صفر کا مہینہ یا ربیع الاول کا مہینہ. اور یہ حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد غزوہ خیبر واقع ہوا، خیبر کی جنگ واقع ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے خلاف ایک جنگ جو لڑی خیبر کے اس مقام پر، اس کو غزوہ خیبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے ابن سعد اپنی طبقات میں فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر جمادی الاولی سن 7 ہجری کے اندر واقع ہوا. جمادی الاولی سن 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر واقع ہوا، یہ ابن سعد کا بیان ہے. اور امام مالک اور امام زہری رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر محرم سن 6 ہجری کے اندر واقع ہوا. محرم سن 6 ہجری کے اندر طلباء کے لیے معلومات ہیں، علماء کے لیے معلومات ہیں، علماء جانتے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا دوسرے حضرات ہیں، سب کے لیے یہ بہترین معلومات ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ ہے یہ، لہذا شوق سے ہمیں یہ باتیں سننی چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے. ہمیں دنیا کے اندر مالدار سب سے بڑا کون ہے، پیسے والا سب سے بڑا کون ہے، ملینئرز کون لوگ ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، یا فلم انڈسٹری کے اندر کون سب سے بڑا سٹار ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ واقعات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ اہم پہلو، روشن پہلو ہم خود نہیں پڑھتے یا اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں یا نہیں بتاتے ہیں. تو لہٰذا گزارش ہے، ایک ادنا سی گزارش ہے، مخلصانہ گزارش ہے کہ یہ چیزیں ہمیں سننی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے. تو بہت سارے اقوال ہیں علماء کرام کے کہ غزوہ خیبر کس مہینے میں واقع ہوا اور کس سال میں واقع ہوا. تو 2 قول ہمارے سامنے آئے کہ سن 7 ہجری کے اندر یا سن 6 ہجری کے اندر. لیکن حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر سن 7 ہجری کے اندر اور محرم کے مہینے میں ہی واقع ہوا. انہوں نے اسی قول کو ترجیح دی ہے. تو بہرحال اسی ترجیح کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی آپ حضرات کے سامنے اسی واقعے کو چنا کہ آپ کے سامنے اس محرم کے مہینے میں بیان کیا جائے، جہاں پر اس مہینے کے اندر اور بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، عظیم ترین واقعات ہوئے ہیں، عظیم سانحات ہوئے ہیں، عظیم حادثات ہوئے ہیں اس مہینے کے اندر. لیکن لوگوں نے ان کو بگاڑ کر، ان کی شکل و صورت بدل کر پیش کیا ہے، اور لوگ صرف انہی واقعات پر زیادہ زور دیتے ہیں اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اور ان واقعات کو لوگ بھول جاتے ہیں. یہ واقعات کوئی بیان نہیں کرتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو بھی لوگوں کے سامنے اجاگر کریں کہ اور بھی کچھ ہوا ہے، صرف اتنا ہی نہیں ہوا جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں تاریخ کے اندر
ہوئی ہیں، اسلامی تاریخ میں ہوئی ہیں، ان کو لوگ بیان نہیں کرتے یا ان کو لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ بھائی ہمیں اپنا مفاد مد نظر ہے، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس غزوے کے اندر ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے کمانڈر یا مسلمانوں کے قائد بذات خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس جنگ میں، اس غزوے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود قائد تھے، اپنی لشکر کو خود لیڈ کر رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری طرف یہود کا قائد کون تھا، امیر کون تھا ان کے لشکر کا؟ تو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ مرحب بن ابی زینب تھا۔ مرحب بن ابی زینب یہ ان کا قائد تھا، یہ ان کا امیر تھا، کمانڈر تھا ان کی فوج کا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 1600 آدمیوں کی تھی، صرف 1600 آدمی، یا بعض روایات کے مطابق صرف 1400 آدمی، یا بعض روایات کے مطابق 1800 آدمی اس غزوے میں شامل تھے مسلمانوں کی طرف سے، صرف 1800۔ 1000 اور 800 یا 1000 یا 600، 1000 یا 400، اس طرح سے یہ مسلمانوں کی تعداد تھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہود کی تعداد کتنی تھی اس غزوے میں، اس جنگ میں؟ آپ موازنہ کیجئے، مقابلہ کیجئے، آپ غور و فکر کیجئے اس تعداد پر۔ ان کے مقابلے میں یہودیوں کی تعداد، صرف خیبر کے یہود جو لڑنے والے تھے، جن کے پاس ہتھیار تھے، اور ان میں سے بھی ہزاروں ایسے تھے جو زبردست قسم کے تربیت یافتہ تھے، ٹریننگ یافتہ تھے، تیر اندازی میں بہت ماہر تھے، جنگی مہارت رکھنے والے لوگ تھے۔ تو صرف خیبر کے یہودیوں کی تعداد 10,000 تھی۔ ایک طرف 1600 یا 1400، زیادہ سے زیادہ 1800، اور دوسری طرف 10,000، اور وہ بھی پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی ساز و سامان میسر ہوتا تھا وہ سارا کچھ ان کے پاس تھا، اور ان کے پاس قلعے بھی تھے، بہت زبردست قسم کے قلعے تھے، زبردست قسم کے مضبوط اور محفوظ قلعے تھے ان کے پاس، یہ سارا کچھ ان کے پاس تھا۔ اور ان کے ساتھ اور 400 غطفان کے یہود بھی مل گئے۔ خیبر کے پاس میں دوسرا ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، غطفان کے نام سے، وہ لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے، تو اس طرح سے 10,400 ان کی تعداد ہو جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کے پاس بہرحال دور سے آئے ہوئے تھے، اس لیے کہ خیبر مدینے سے 153 کلومیٹر دور ہے، مدینے سے 153 کلومیٹر دور شمال کی طرف خیبر واقع ہے۔ تو اتنی دور سے مسلمان آئے ہوئے تھے، ان کے پاس جو کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں تھی بہت کم مقدار میں تھی، ساز و سامان لڑنے کے لیے ہتھیار وغیرہ بھی بہت کم مقدار میں ان کے پاس موجود تھے۔ تو بہرحال دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، اور آخر کار یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح نصیب فرمائی، اور یہود کو شکست ہوئی، اور یہود کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھکنا پڑا، اور اس طرح سے انہوں نے مصالحت کی، ایک ایگریمنٹ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم خیبر میں رہیں گے، لیکن ہم خراج یا جزیہ ادا کیا کریں گے مسلمان حکومت کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم جزیہ بھیجا کریں گے، خراج بھیجا کریں گے۔ تو بہرحال اس پر صلح ہوئی، اور اس طرح سے یہ جنگ ختم ہوئی۔
اس غزوے کے اندر 93 صحابہ کرام شہید ہوئے، 93 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور 93 نہیں بلکہ 16 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 93 یہودی اس غزوے کے اندر قتل کیے گئے، مارے گئے۔ مسلمانوں میں صرف 16 شہید ہوئے جو اسلام کی خاطر کام آ گئے، اور یہودیوں میں 93 اس غزوے میں مارے گئے۔ اور خیبر کا محاصرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک لگاتار جاری رکھا، 3 دن تک لگاتار محاصرہ جاری رکھا۔ تو تیسرے دن شام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے اعلان فرمایا خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، میں نے یہ حدیث جو بخاری اور مسلم کے اندر اور ابو داؤد کے اندر اور اس طرح بہت ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ درج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا، مسلمانوں کا علم میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا کل، جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین مدد فرمائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا یحب اللہ ورسولہ، وہ ایک ایسا آدمی ہے، وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والی شخصیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والی شخصیت ہے۔ یہ اس لیے بھی میں بیان کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ آج کے اس زمانے کے اندر ہم پر اہل سنت والجماعہ یا اہل الحدیث اصحاب الحدیث پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ نعوذ باللہ اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اہل بیت کے فضائل اور مناقب بیان نہیں کرتے۔ یہ لوگ شاید یہ ان کا گمان ہے، یہ ان کا زعم ہے، یہ ان کا خیال ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر کسی کو بغض ہے اہل بیت کے ساتھ تو یہ انہی لوگوں کو ہے جو ایسا الزام ہم پر لگاتے ہیں، اس لیے کہ محبت کا تقاضا ہے اتباع، منہج کی اتباع کی جائے، صحابہ کرام اہل بیت کا جو منہج تھا وہ مانا جائے، اس کو فالو کیا جائے۔ اگر اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور دوسری طرف سے صرف محبت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں تو یہ محبت جھوٹی محبت ہے، اس محبت کا حقیقت کے ساتھ دور تک بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کی ہے، ان کی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ آدمی ایسا آدمی ہے اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اور وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ بھی اس شخصیت کے ساتھ محبت کرتا ہے اور رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی منقبت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، یہ صرف علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اس بندے کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی کے ہاتھ میں کل میں جھنڈا دوں گا، اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھ پر ہمیں فتح نصیب فرمائے گا۔ تو ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کا اعلان نہیں کیا کہ یہ کون ہوگا، نام کا اعلان نہیں کیا، میں نے وضاحت کے لیے آپ کے سامنے بتا دیا، لیکن ابھی تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ نام نہیں لیا۔ لوگ رات بھر سوچتے رہے کون ہو سکتا ہے یہ، کس کو یہ شرف ملنے والا ہے، کس کے سر پر یہ عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔
کون یہ عظیم ترین شخصیت ہو سکتی ہے؟ رات بھر لوگ باتیں کرنے لگے، سوچنے لگے، اور ان میں سے ہر ایک کی یہ تمنا کہ یہ شرف مجھے ملنا چاہیے۔ ان کی ایک ایک کر کے ہر ایک کی تمنا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی جھنڈا دے دے، یہ جھنڈا مجھے مل جائے، میرے ہاتھ میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، اسلام کو میرے ذریعے سے فتح نصیب فرمائے۔ ہر ایک کی یہ تمنا، ہر ایک کی یہ آرزو، اسی آرزو میں رات گزر جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز فجر کے بعد لوگوں کو پھر سے سامنے جب پاتے ہیں تو ان کے درمیان اعلان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، کہ آپ کی دونوں آنکھوں میں تکلیف ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف ہے، رمد کی بیماری ہے، آنکھوں میں ایک طرح کی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، تکلیف میں ہے، درد محسوس کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کو بھیجو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ تو لوگوں نے کسی آدمی کو بھیجا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تھوکا، اپنا لعاب دہن لگا دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں جو بھی درد تھا، جو بھی تکلیف تھی، جو بھی بیماری تھی، وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ معجزہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ ایسا لگا جیسے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی آنکھوں میں درد ہوا ہی نہیں تھا، اس طرح سے وہ بیماری ختم ہو گئی، اس طرح سے ایک لمحے کے اندر وہ ساری کی ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی تھی، اور یہ معجزہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بہرحال جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے درد ختم ہو جاتا ہے تو وہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ اقاتلهم حتی یکونوا مثلنا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ مجھے غزوہ خیبر میں لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں، جنگ لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں، میں کیوں لڑوں؟ یہی سوال بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ لڑائی کیوں ہوتی ہے، یہ جنگ کیوں ہوتی ہے، یہ اس طرح کی باتیں کیوں وجود میں آتی ہیں۔ سوال کر دیا، پوچھا، وضاحت طلب کی کہ کیوں جاؤں میں، مقصد کیا ہے، اس لڑائی سے حاصل کیا ہونے والا ہے، کیا فائدہ ہے کہ ہم ایسا کریں، میں جاؤں لشکر کو لے کر اور جھنڈا لے کر جاؤں، حملہ کر دوں قلعے پر اور قلعہ فتح ہو جائے، قلعے کا دروازہ اکھڑ جائے اور ہم اندر گھس جائیں اور اس طرح سے خیبر فتح ہو جائے، کیوں ایسا ہم کیوں کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفذ برسلک حتی تنزل بساحتہم ثم ادعوہم الی الاسلام۔ یہ جواب ہے، یہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے اس سوال کا کہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہو دنیا کے اندر، یا ایسا کیوں کیا گیا آج تک۔ تو اس کا جواب دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جس حالت میں ہو میں نے تمہیں حکم دیا ہے، نکل پڑو ابھی سے، اسی حالت میں نکل جاؤ جیسے میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر اور مزید سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو سوال ضروری تھا وہ تم نے پوچھ لیا ہے، میں نے جواب بھی دیا ہے، نکل پڑو، اب واپس اور کوئی سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو وہاں سوال جواب کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، وہاں فوراً عمل ہونا چاہیے۔ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے، سنت آ جائے،
کوئی قول آ جائے، فعل آ جائے، تقریر آ جائے، کچھ بھی آ جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو وہاں پر یہاں سے مقابلے میں سر تسلیم خم ہونا چاہیے، سوال جواب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تعلیم دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہی فوائد ہیں ان سیرت کے اندر، واقعات جو ہم پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یہی فوائد ہیں۔ انہی چیزوں کے لیے ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا چلے جاؤ، جب وہاں پہنچو ان کے میدان میں، ان کے اس آنگن میں جب پہنچ جاؤ، قلعوں کے آنگن میں پہنچ جاؤ، اس ایریے میں جب تم پہنچ جاؤ، ان کی باؤنڈری کو جب تم کراس کر لو، وہاں اندر داخل ہو جاؤ میدان کے اندر اب قلعے ہی قلعے ہیں، تو کیا کرنا ہے جاتے ہی؟ فرمایا ثم ادعوہم الی الاسلام، جاتے ہی ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا۔ تو معلوم ہوا یہ سارا کچھ اسلام کی دعوت کے لیے ہوتا ہے، توحید کے لیے ہوتا ہے، کہ اللہ کی زمین میں لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لایا جائے، بندوں کی عبادت سے لوگوں کو نکال کر بندوں کے رب کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، توحید کی طرف دعوت ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت ہو۔ تو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں گے، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جنگ نہیں ہوگا، کوئی غزوہ نہیں لڑا جائے گا۔ مقصد دعوت اسلام ہے، توحید کی دعوت، لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے سے باز آ جائیں، یہی مقصد ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، اسلام کی طرف ان کو دعوت دو، اسلام کی طرف ان کو بلاؤ کہ بھئی یہ حق کا پیغام قبول کر لو، تمہیں امن مل جائے گا، شانتی مل جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ان کو یہ بھی بتا دو کہ اسلام کے تعلق سے ان پر کیا حق واجب ہوتا ہے، اسلام کے تعلق سے ان پر کیا حق واجب ہوتا ہے، یہ بھی ان کو بتا دینا، وضاحت کر دینا کہ بھئی ہمارا مقصد کیا ہے۔ دنیاوی کوئی لڑائی نہیں ہے، زمینی کوئی لڑائی نہیں ہے، مال کی کوئی لڑائی نہیں ہے، جائیداد کی کوئی لڑائی نہیں ہے، حکومت کی کوئی لڑائی نہیں ہے، اقتدار کی کوئی لڑائی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا اسلام دنیا پر غالب آ جائے، لوگ اسلام کو ماننے والے بن جائیں، یہ مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ لڑائی لڑی جاتی تھی، یہ جنگ لڑا جاتا تھا۔ تو بہرحال اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کا حق لوگوں پر کیا واجب ہوتا ہے؟ تو جب ایک انسان مسلمان بن جاتا ہے، توحید کو تسلیم کر لیتا ہے، توحید کا اقرار کر لیتا ہے، زبان سے بھی، دل سے بھی، جوارح سے بھی، جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ وہ مان لیتا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، اس کے بعد اسلام کے کیا حقوق ہیں؟ وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ روزہ ہے، وہ دوسری چیزیں ہیں، یہ حقوق اسلام کی طرف سے پھر ان لوگوں پر عائد ہو جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت، توحید کی طرف دعوت دینے کی عظمت کو بیان کیا کہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی طرف دعوت دی جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اسلام نے کیا رکھا ہے؟ فرمایا فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں۔ کس کے کلمات ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اگر آپ کے ذریعے سے، آپ کی دعوت کے ذریعے سے، آپ کی محنت کے ذریعے سے، آپ کی استغاثوں کے ذریعے سے اگر ایک بھی آدمی مسلمان بن جاتا ہے، ایک بھی آدمی اگر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے،
ایک بھی آدمی اگر توحید قبول کر لیتا ہے اور شرک کو چھوڑ دیتا ہے، ایک بھی آدمی اگر سنت کو مان لیتا ہے، بدعت کو چھوڑ دیتا ہے، خیر لک من حمر النعم، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس زمانے کے اندر عرب میں سرخ اونٹ سب سے زیادہ قیمتی مال ہوا کرتا تھا۔ اس قیمتی مال سے بہتر یہ ہے کہ ایک انسان کو ہدایت مل جائے، ایک انسان کو ہدایت مل جائے، صرف ایک انسان کو ہدایت مل جائے۔ تو کیا ہم نے یہ کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ کاوش کی ہے کہ ہماری وجہ سے بھی ایک انسان کو ہدایت مل جائے، ایک انسان ہی راہ راست پر آ جائے، ایک انسان ہی بدعت کو چھوڑ دے، خرافات کو چھوڑ دے، شرک کو چھوڑ دے، یا اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں معاشرے کے اندر ان کو چھوڑ دے، اس کو ہدایت مل جائے؟ اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی۔ جس کے پاس جتنا اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے اس کو اتنی کوشش کرنی ہے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو، دعوت پہنچا دو، پیغام پہنچا دو، میسج پہنچا دو، قرآن کی میسج، اسلام کی میسج، توحید کی میسج، سنت کی میسج، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی میسج پہنچا دو، اگرچہ ایک ہی بات کا علم تمہارے پاس کیوں نہ ہو۔ اگر ایک ہی بات ہم جانتے ہیں اسلام کی، قرآن کی، سنت کی، وہ ہمیں لوگوں تک پہنچانی ہے حکمت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم سب لوگ اس فریضے کو انجام دیں گے تو معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، معاشروں سے برائیاں مٹ جائیں گی۔ جن برائیوں کی وجہ سے آج ہم جوجھ رہے ہیں، پریشان حال ہیں، اگر وہ برائیاں ہمیں ختم کرنی ہے تو ہمیں اس دعوت و تبلیغ کے میدان میں، توحید کی طرف دعوت کے میدان میں، اسلام کی طرف دعوت کے میدان میں آگے آنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے، بیچ میں یہ بات اس حدیث کی روشنی میں آئی تو میں نے آپ کے سامنے اس کی تھوڑی بہت وضاحت کر دی۔ تو ایک واقعہ یہ پیش آیا خیبر کے موقع پر، اور بہت سارے واقعات پیش آئے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لے کر نکلے اور خیبر کے قلعے کو فتح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت سے نوازا، مدد سے نوازا، فتح سے نوازا، اور اس طرح سے پھر یہ خیبر جو ہے فتح ہوا اور خیبر اسلامی حکومت کے دائرے میں آ گیا۔ اور اس طرح سے یہود جو وہاں پر بستے تھے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ شرطوں پر مصالحت کر لی، ایگریمنٹ کر لیا، معاہدہ کر لیا، اور کچھ عرصے تک پھر وہ خیبر میں ہی بسنے لگے اور اسلام کو جزیہ ادا کرنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جزیہ بھیجنے لگے، خراج بھیجنے لگے۔ تو اس طرح سے خیبر فتح ہوا۔ خیبر فتح ہونے کے دوران ہی ایک اور واقعہ پیش آئے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اگر موقع ملا تو آئندہ جمعوں کے اندر ان کو بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک اور واقعہ پیش آیا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا ان امرأة یہودیة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاة مسمومہ، ایک یہودی عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک زہر آلود بکری کے ساتھ آئی۔ اس یہودی عورت نے بکری کو ذبح کرایا، اس کو آگ پر بھونا اور اس میں زہر ملا دیا، اس بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا، اور اس نے کسی طرح سے یہ روایات کا خلاصہ جیسا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس لیے کہ بہت ساری روایات ہیں، اس نے کہیں سے معلوم کرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور میں سب سے زیادہ محبوب کون سا عضو ہے، کون سا حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانور میں سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
जानवर का बाजू पसंद करते हैं, जिसको अरबी में ज़िरा कहते हैं। तो जानवर का बाजू, जिसको हम टांग कह सकते हैं, एक पूरी टांग गोश्त से भरी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पसंद हुआ करती थी। तो उसने ये मालूम कराया और उसमें उसने थोड़ा ज़्यादा ही जहर मिला दिया। अब ये देखिए, यहूद की दुश्मनी वाज़ेह हो जाती है यहाँ से। मैंने इस पर भी आपके सामने तकरीबन 1-2 खुतबे बयान किए हैं यहूदियों की दुश्मनी के बयान पर। तो बहरहाल इसको मैं ज़्यादा तफसील से बयान नहीं करना चाहूँगा। उसने उस गोश्त में ज़्यादा ही जहर मिला दिया और उसने फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में बतौर हदिया भेज दिया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिये को कबूल करते थे। कोई तोहफा दे, कोई गिफ्ट दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कबूल कर लिया करते थे। जब वो जायज़ और हलाल हो तो कबूल कर लिया करते थे। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गोश्त में से एक ही लुकमा तोड़ा और मुंह में डाला और फौरन मुंह से निकाल कर फेंक दिया और फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझे इस जानवर की गोश्त की इस हड्डी ने या इस बूटी ने मुझे बता दिया कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है, लिहाजा मुझे मत खाइए। ये भी एक मौजज़ा था जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया कि वो गोश्त की बूटी खुद ही बोल रही है कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है, आप मुझे न खाइए। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि आलिमुल गैब नहीं थे, लिहाजा जब तक उस गोश्त ने नहीं कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब तक एक लुकमा मुंह में डाल दिया था, लेकिन जब बताया तो फौरन फेंक दिया। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं देर तक, बहुत सारे अय्याम तक फिर मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दाढ़ों में उस जहर का असर देखा करता था। उस जहर ने असर भी कर दिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में। तो बहरहाल उस गोश्त की बूटी ने बता दिया कि मेरे अंदर जहर है, न खाइए मुझे। लेकिन दूसरे सहाबी ने खा लिया था, तब तक एक लुकमा निगल लिया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं निगला, उस सहाबी ने निगल लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की तरफ किसी को भेज दिया और उसको बुला कर लाया गया। और उसको जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया कि आपने ये क्यों किया, ये इस गोश्त में जहर क्यों मिलाया? तो बाज़ रिवायात के मुताबिक उसने जवाब ये दिया कि मैंने ये सोचा कि अगर आप एक बादशाह होंगे, आम बादशाहों की तरह, तो हमें आपसे राहत मिल जाएगी। आप मर जाएंगे, नऊज़ुबिल्लाह, शहीद हो जाएंगे आप, और हमें राहत मिल जाएगी। अगर आप कोई आम बादशाह होंगे, आप खा लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और अगर आप नबी होंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि इसमें जहर है, लिहाजा आपको कोई नुकसान नहीं होगा। उस औरत को भी पता था कि अगर ये नबी होगा तो ये इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर ये कोई और इंसान है तो ये इस जहर से मर भी सकता है। तो बहर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफाजत फरमाई, क्योंकि अल्लाह ताला का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादा था, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, कि अल्लाह ताला लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। लोगों की जो भी चालें होंगी, जो भी साजिशें होंगी, कत्ल करने की, शहीद करने की, मिटाने की, कुछ भी साजिशें होंगी, अल्लाह ताला उन सारी चीज़ों से आपकी हिफाजत फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। तो बहरहाल उस गोश्त की बोटी ने बता दिया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गोश्त को थूक दिया, नहीं खाया। और फिर सहाबा ने सवाल किया अला तक़्तुलूहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस औरत ने आपके साथ ये मामला किया, कत्ल करने की साजिश की, पूरी प्लानिंग की, कत्ल करने की, मार देने की, क्या इसके जुर्म में इसको आप कत्ल नहीं करेंगे, इसको आप नहीं मारेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, ला, नहीं, मैं इसको कत्ल नहीं करूँगा। इसने मेरे साथ जो भी किया, मैं अपनी ज़ात का बदला इससे नहीं लूँगा। मैं अपनी ज़ात का बदला
اس عورت سے نہیں لوں گا، معاف کر دیا اس عورت کو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اپنے ذاتی دشمن کو بھی معاف کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صفوں میں جگہیں خالی ہیں، آپ ان کو پورا کر لیں تاکہ اور لوگ جو آ رہے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن جب ایک صحابی شہید ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس گوشت کو نگل لیا تھا، زہر ایک طرح سے کھا لیا تھا، وہ ایک صحابی شہید ہو جاتے ہیں، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد تو شروع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اس کو معاف کر دیا تھا، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اپنی ذات کے لیے چاہے آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا بھی کیا، آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اگر کسی نے توڑا، اگر کسی پر کوئی حد واجب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حد نافذ کر دی۔ اور اگر کسی نے قتل کیا تو قتل کے بدلے میں قتل قصاص کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس سے بدلہ لیا، لیکن اپنی ذات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا۔ تو بہرحال کچھ دنوں کے بعد جب صحابی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو بلا کر اس سے قصاص کے طور پر بدلہ لیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک انسان کی موت ہو گئی۔ ایک انسان، چلیے پہلے ہم مسلمان ہونا، مومن ہونا یا اسی طرح سے صحابی ہونا فی الحال ایک لمحے کے لیے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ ایک انسان کی موت ہو گئی ہے، اور جو ایک انسان کو مارتا ہے اس نے سارے انسانوں کو مار دیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، بغیر کسی جرم کے قتل کیا، تو اس نے گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کیا۔ تو بہرحال ایک انسان کا قتل ہوا تھا، اسلامی قانون کو نافذ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرنا تھا، تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے طور پر اس عورت کے قتل کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے معاف کرتے ہوئے اس عورت کو معاف کر دیا، اپنے لیے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا۔ لیکن جب 2-3 دن کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد ایک صحابی کی موت ہو جاتی ہے، ایک صحابی شہید ہو جاتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا جو قانون ہے اس کو نافذ کیا، اور اس کو نافذ کرتے ہوئے اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ واقعات ہیں، ان کے اندر ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہمیں ان واقعات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے یہیں پر میں اس خطبے کو اختتام تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔